الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ اسلامی زندگی، اسلامک لائف۔ اس سلسلے میں آپ سب کو مرحبا، خوش آمدید کہتے ہیں۔ درود پاک سے متعلق ایک روایت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اور اس وقت بنی اسرائیل کے معاملات ایسے تھے کہ بہت قحط جو ہے وہ پڑا ہوا تھا، غلے کی بہت کمی ہو چکی تھی۔ ایک شخص بنی اسرائیل میں سے تھا، جو اس قوم میں سے تھا، یہ کسی ریت کے ٹیلے کے پاس سے گزرا اور اس نے دل میں یہ خیال کیا، نیت کی کہ اگر یہ ریت کا ٹیلا غلے کا ہوتا تو میں اس کو بنی اسرائیل میں تقسیم کر دیتا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کو خیرات کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اسے بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اناج کا جو ایک ٹیلا ہوتا ہے، یہ خرچ کرنے کا، اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا اجر تمہارے نامہ اعمال میں جو ہے وہ لکھ دیا ہے۔ یہ کیسے مل گیا؟ اتنا بڑا اجر کیسے مل گیا؟ وہ کون سی چیز تھی جس کی بنا پر انسان کو یہ اجر ملا؟ وہ چیز کچھ اور نہیں تھا بلکہ وہ انسان کی نیت تھی، جسے انٹینشن بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے نیت کدھر کی ہے، یہ الفاظ اس کے ہوں گے، اور آج ہم سب سے پہلے انشاءاللہ یہ سنیں گے، مدنی پھولوں کا جب تبادلہ ہوگا اس میں ہم سنیں گے نیت کہتے کس کو ہیں، نیت کی افادیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کس طرح سے انسان ایک جائز کام اس کو عبادت بنا سکتا ہے، اور پھر ایک نیک کام سے کیسے زیادہ نیکیاں کما سکتا ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کام ایک ہوتا ہے لیکن اس میں نیتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، اور ان نیتوں کی بنا پر وہ کام یا تو کار ثواب بن جاتا ہے یا پھر وہ گناہ کا کام بن جاتا ہے۔ اس حوالے سے مدنی پھول بھی شامل رہیں گے۔ سب سے پہلے ہم سنیں گے تلاوت کلام پاک، پھر ناظر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ہوگا مدنی پھولوں کا تبادلہ۔ انشاءاللہ آپ کی کالز بھی ہوں گی، آپ کی میسیجز بھی ہوں گے، آپ کی فرمائشوں کو بھی ہم انشاءاللہ ممکنہ صورت میں پورا کریں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے اول تا آخر سلسلے میں شامل رہیے۔ انشاءاللہ علم دین کے موتی آپ کو سیکھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کی دو زانوں بیٹھ کر، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنی اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما أدراك ما
والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا آمنت بالله صدق الله العظيم सुभान अल्लाह। तिलावत कलाम पाक सुनने की सआदत हासिल हुई। और आज का हमारा मौजू मैं दोबारा अर्ज कर दूं, आज का हमारा मौजू है नीयत किधर की है। इस मौजू के हवाले से हमने नीयतों से मुतअल्लिक आज मदनी फूल जो है वो ख़ुद भी हासिल करने हैं, मैंने भी हासिल करने हैं और इंशाअल्लाह मदनी चैनल के नाजरीन भी जो है वो मदनी फूल हासिल कर सकेंगे। और इसके साथ साथ हमारे नात खान इस्लामी भाई नातों की फरमाइशें पूरी करेंगे। मजलिस मकतूबात व तावीज़ात अत्तारिया के इस्लामी भाई रूहानी इलाज बताने के लिए हमारे साथ रहेंगे। आपकी कॉल्स, आपकी मैसेजेस ये भी इंशाअल्लाह सिलसिले में शामिल होंगे। अभी वक्त हुआ चाहता है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने का। आइए सुनते हैं नात शरीफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिन खैर मिन अमली, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लाम में अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करता हूँ अल्लाह अज़्ज़ल की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए नाज शरीफ पढ़ूँगा। आप भी नियत कीजिए कि असूल सवाब की खातिर जितना हो सका ताज़ीम मुस्तफ़ा के लिए निगाहें नीचे किए, दुज़ानों बैठ कर गुंबद खज़रा का तसव्वुर बांध कर नहायत ही तवज्जो के साथ अपने बस में हुआ और दिल में खलूस पाया तो इश्क़ रसूल में डूब कर रोते हुए या इखलास के साथ रोने वालों से मुशाबत की नीयत से रोने जैसी सूरत बनाए नाज शरीफ सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह
وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سبحانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے ڈالیں ہری ہری ہے تو بالیں بھری بھری ڈالیں ہری ہری ہے تو بالیں بھری بھری کشتی عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی ہے کشتی عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی ہے ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے سونپا خدا کو یہ عظمت کس سفر کی ہے سونپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر نثار ہے یہ ارادت کدھر کی ہے ہم پر نثار ہے یہ ارادت کدھر کی ہے کانک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے کانک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائروں معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائروں کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے او شاق روضہ سجدہ میں
جھکے عشاق روضہ سجدہ میں سوئے حرم جھکے اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے عشاق روضہ سجدہ میں سوئے حرم جھکے عشاق روضہ سجدہ میں سوئے حرم جھکے اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے 70,000 صبح ہے 70,000 شام 70,000 صبح ہے 70,000 شام یوں بندگی زلف و رخاٹھو پہر کی ہے تڑپا کرے بدن کے پھر آنا کہاں نصیب تڑپا کرے بدن کے پھر آنا کہاں نصیب بے حکم کب مجال کر دے کو پڑتی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے مانگے جائیں گے منہ مانگے پائیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگے پائیں گے مانگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے کم مانگ رہے نہ سوا مانگ رہے جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے مانگے جائیں گے منہ مانگے پائیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگے پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دربار ہے کہ جس کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار سے کبھی کسی نے کچھ شے مانگی ہو اور آقا نے جواب میں لا یعنی نہیں کہا ہو
ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اسی حدیث کی گویا کہ ترجمانی کر دی امام اہل سنت نے اپنے اس شعر میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ رہ کر کل اللہ تعالی میدان محشر میں بھی ہماری بلا حساب مغفرت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہمارا موضوع ہے نیت کدھر کی ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں حضور یہ پوچھوں گا، یہ موضوع آخر منتخب کیوں ہوا؟ یہی عموماً پہلا سوال ہوتا ہے۔ موضوع کے الفاظ جو ہیں وہ تو ابھی آپ نے شعر سنا جی، جس کا دوسرا مصرع ہے کہ اللہ جانتا ہے نیت کہ کدھر کی ہے۔ نیت کدھر کی ہے۔ جی اصل میں نیت بظاہر نظر نہیں آتی نا، لیکن یہ ایک ہی عمل کو ہمارے لیے باعث ثواب بھی بنا سکتی ہے اور باعث وبال بھی بنا سکتی ہے۔ اب جس طرح انہوں نے وہ ابھی شعر پڑھا تھا کہ وہ سرکار میں نہ مانگے ہیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اب اگر کوئی بہت سارے عوام میں بیٹھا ہو، اب وہ بالکل یہ تصور کرے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور سائل بن کر سے سوال کر رہا ہوں اور لوگوں کو بھول جائے۔ اب اس میں جو لطف اور اخلاص کی جو کوشش ہوگی وہ نیت پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو نیت کا آپ نے مدنی چینل کے ناظرین کو شروع میں جو بتایا کہ نیت کہتے کس کو ہیں، جی دل کا ارادہ، جی یہ نیت کہلاتا ہے، اور شرعاً عبادت کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ مثلاً آپ کوئی شخص آیا گرمی میں، آپ نے اسے پانی پلا دیا، جی اب پانی پلانے میں بھی ظاہری سی بات ہے کہ نیتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ نیت کر لی کہ جو پیاسے کو پانی پلانے کا ثواب ہے وہ ملے گا، اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کا ثواب ملے گا، پھر یہ کہ پانی پیش کروں گا تو اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی۔ اس طرح سے یہ نیتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے معجم کبیر کی، جس سے ہم اس مضمون کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ نیت کدھر کی ہے۔ حضرت سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزرا، جی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس کی چستی دیکھ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کاش اس کی یہ بھاگ دوڑ اور چستی اللہ کی راہ میں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلا ہے تو بھی راہ خدا میں ہے، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ اگر اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے نکلا ہے ہائے ہائے، تو بھی راہ خدا میں ہے، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ اگر اپنے آپ کو لوگوں کے آگے، یہ حدیث کے الفاظ نہیں، یہ شرح سے ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے نکلا ہے، یعنی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے یا حرام کھانے سے بچانے کے لیے نکلا ہے تو بھی راہ خدا میں ہے، جی اور اگر یہ ریاکاری یا تفاخر یعنی فخر کرنے کے لیے، لوگوں پر بڑائی ظاہر کرنے کے لیے نکلا ہے تو پھر یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ استغفر اللہ رب۔ اب اس میں دیکھیں گے نیتیں، جی اگر تو اپنے چھوٹے بچوں کی ضرورت پوری کرنے اس لیے کمانے جا رہا ہے اور بڑی چستی کے ساتھ کام کر رہا ہے جی، تو بھی ارشاد ہوا کہ اللہ کی راہ میں، سبحان اللہ، بوڑھے والدین سبحان کی اللہ، خدمت کی نیت سے کما رہا ہے تو بھی اللہ کی راہ میں ہے، سبحان اللہ، اور خود کو سوال سے بچانے کے لیے جی اور حرام سے بچانے کے لیے اگر بھاگ دوڑ اور چستی سے کام کر رہا ہے جی، تو بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ سبحان اللہ، اور اسی میں آخر میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ریاکاری اور تفاخر کی نیت سے یہ کر رہا ہے تو اب یہ شیطان کی راہ میں ہے۔
تو کام ایک ہے. ٹھیک ہے جی. تو نیت سے فرق پڑا. تو یہ ہے ہمارا موضوع کہ نیت کدھر کی ہے. اب یہ بتائیں حضور، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں بھی جب مدنی مذاکروں میں حاضری ہوتی ہے تو وہ پہلے وہ بھی نیتیں کرواتے ہیں، نگران شورا بھی جو ہے وہ نیتیں الحمدللہ ہمارا کرواتے ہیں. معمول ہے. اس سلسلے سے پہلے بھی وہ جو جی وہ ہماری نیت پٹی ہوتی چلتی ہے. ہے ہاں اس جی میں بالکل بھی نیتیں کروائی جاتی ہیں. ڈسکلیمر جو ہمارا ہوتا ہے. جی جی. یہ بتائیں اتنا نیتوں پر آخر ہمارے مدنی ماحول میں انفسائز ہوتا کیوں ہے؟ میں آپ کو میں بتاؤں اپنا مشاہدہ کہ مدنی ماحول کے علاوہ جیسے پہلے بھی زندگی کچھ گزری ہے تو ہم نے کوئی ایسا دیکھا نہیں ہے. اچھا پھر تھوڑا اگر جیسے ریلیجیس بندہ ہوتا ہے، انوائرمنٹ میں آتا ہے، مذہبی ماحول میں آتا ہے تو وہاں پر بھی ایسا دیکھا نہیں ہے کوئی اتنا اس پہ جو ہے وہ انفسائز جسے کہتے ہیں یا اتنا غور جسے کہتے ہیں وہ. آخر ہمارے مدنی ماحول میں اس پہ اتنا غور، اتنا جو ہے کیوں اس کو انفسائز کیا جاتا ہے اس پر؟ وہ حدیث پاک یہ کہ جو اسکول کالج میں پڑھتے ہیں انہوں نے بھی بڑی سنی ہے کہ انما الاعمال بالنیات. پڑھتے یہ تو کہتے بھی سنائی کہ دیتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیت پر نیتوں پر ہے. جی. تو یہ تو ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نیت کی اہمیت بتا دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ ہے کہ ایک کام ہے نیت سے اس میں فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کیسا فرق آ جاتا ہے؟ حدیث پاک بہت مشہور ہے لیکن بہت سارے نئے ویورز بھی ہمارے سے شامل ہوتے ہیں جی. تو ان کے لیے بھی میں یہ حدیث پاک سنانا چاہوں گا جی. کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہاں پہ نیت کا فرق مد نظر رکھیے گا ذرا کہ نیت سے ایک اچھے کام میں کتنا فرق پڑ گیا. کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا. اللہ جب اسے لایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا. وہ اپنی اس نعمتوں کا اقرار کرے گا کہ ہاں مجھے ملی تھی. پھر اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے بدلے کیا عمل کیا. وہ عرض کرے گا کہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا. اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے. تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے، وہ تجھے کہہ لیا گیا. پھر اس کے بارے میں جہنم میں جانے کا حکم دے گا تو اس شخص کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ پہلا شخص. دوسرا شخص پھر اس شخص کو لایا جائے گا جس نے علم سیکھا سکھایا اور قرآن کریم پڑھا. وہ آئے گا تو رب تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ بھی نعمتوں کا اقرار کرے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے بدلے کیا کیا. تو وہ عرض کرے گا کہ میں نے علم سیکھا اور سکھایا، تیرے لیے قرآن کریم پڑھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے. تو نے علم اس لیے سیکھا کہ تجھے عالم کہہ لیا جائے اور قرآن کریم اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہہ لیا جائے. وہ تجھے کہہ لیا گیا، اسے بھی جہنم میں ڈالنے کا حکم دے دیا جائے گا. پھر ایک مالدار شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت سے مال عطا فرمایا تھا. اسے بھی نعمتیں یاد دلائی جائیں گی، وہ بھی اقرار کرے گا. پھر رب تعالیٰ وہی پہلے والا جو سوال کہ ان نعمتوں کے بدلے کیا کیا، وہ عرض کرے گا کہ میں نے تیری راہ میں جہاں ضرورت پڑی خرچ کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے سخی کہا جائے اور وہ کہہ لیا گیا. پھر اسے بھی جہنم میں جانے کا حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ شہید انسان اپنی جان راہ خدا میں قربان کرتے ہیں جی، جو ایک ہی دفعہ بالکل ون چانس ہے. جی. اچھا دوسرا علم دین کس طرح سیکھا جاتا ہے؟ جس نے سیکھا اس کو پتہ ہے. بالکل بجا فرما رہے ہیں. اب یہ ماشاءاللہ یہ غیبت کی تباہ کریاں آپ کے سامنے کتاب پڑھی جی. تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے جس نے پڑھی ہے اب اس کو یاد کرنا اور پڑھنے میں جو وقت لگا اور جو حفظ کرنا اور اس کو یاد کرنا اور مثالیں یاد کرنا، تو ایک کتاب کے اوپر بھی محنت ہوتی ہے. تو جو اتنا سارا علم دین سیکھے کتنی کوششوں کے بعد حاصل ہوتا ہے. جی. پھر دولت، انسان بڑا پیار کرتا ہے دولت سے. بالکل. اس دولت کو خرچ کر دیا لیکن نہ تو اس کا جان دینا کام آیا، نہ اس کا علم سیکھنا کام آیا، نہ دولت خرچ نہ اس کا دولت خرچ کرنا کام آیا. وجہ فرق کیا ہے؟ نیت. آخر کیوں کام نہیں آیا؟ نیت کی وجہ. فرق کیسے پڑا؟ نیت. کیونکہ شہید کے لیے جو اجر ہے
کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جنت کی بشارتیں ہیں ان کے لیے. پھر عالم کے لیے جو فضائل ہیں جی یہاں تک کہ وہ لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، روایات میں اس طرح کے مضامین موجود ہیں، جی اور علماء سے کہا جائے گا کہ ٹھہرو، بالکل. تم دوسروں کی ابھی شفاعت کرو، سبحان اللہ. سفارش سبحان کرو اللہ. کہ اس کو بھیج دو، اس کو بھیج دو. سبحان اللہ. اور یہاں تک بھی آیا کہ لوگ آ کر کہیں گے حضرت میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی پیش کیا آئے تھا، ہیں. میں نے فلاں جگہ آپ کی خدمت کی تھی. سبحان یہ اللہ. وہ عالم ہے. اور مال خرچ کرنے والا کتنے فضائل ہیں کہ ایک خرچ کریں گے 70 گنا جی تک، بلکہ رب تعالیٰ جتنا چاہے بالکل. عطا فرمائے. تو اگر یہ نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی ہوتی تو یہ عمل اسے کیا کچھ دلا دیتے. سبحان اللہ. سبحان لیکن اللہ. اس عمل کے باوجود وہ اپنی منزل کو نہ پا سکا صرف اور صرف نیت کے فساد کی وجہ سے. تو صحیح. یہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے نا، اصل میں نیت کدھر کی ہے. تو ہم یہاں پر کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے. کیوں کہ ہم نے آج اپنی گریبان میں جھانکنا ہے. مثالیں جو پیش کی جائیں گی وہ ہم نے اپنی گریبان میں جھانکنا ہے. ہم نے کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی، ادھر نہیں دیکھنا ادھر نہیں دیکھنا کہ یہ یوں کر رہا ہے کہ اچھا 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 وہ بتایا تھا، یہ مثال یوں تھی. اپنے لیے آئے ہے. کہ ہم اگر اپنی اولاد سے محبت کر رہے ہیں، نیت کدھر کی ہے. مہمان نوازی کر رہے تھے، نیت نیت کدھر کدھر کی کی ہے. ہے. اگر اپنی عبادت کا اظہار کر رہے ہیں تو نیت کدھر کی ہے. علم کا اظہار کر رہے ہیں تو نیت کدھر کی ہے. رائے خدا میں خرچ کرنے کا اظہار کر رہے ہیں تو نیت کدھر کی. تو یہ سارے عمل، ایک ہے دنیا، دنیا کے لیے جو کام کیا اور دنیاوی کام ہے تو وہ دنیا پلس دنیا جی ایکول ٹو دنیا. دنیا. صحیح. کہ دنیا اور دنیا کو جمع کریں تو دنیا ہی میں سارا کچھ رہ جائے گا. صحیح. لیکن علماء نے اس سے بھی منع کیا کہ دنیاوی کاموں میں بھی ریاکاری، یہ اخروی ریاکاری کی طرف لے جاتی. کوئی عادت پڑی ہوگی نا بتانے کی صحیح. کہ ماں بدولت ڈاکٹر، ماں بدولت فلاں جناب اتنا بڑا کاروباری ہوں. تو جب اس کو عادت پڑ جائے گی نا اپنے وہ بتانے کی کہ میں یہ ہوں مجھے مانو، تو پھر اس کو دوسری چیزوں کی بھی عادت پڑے گی، عبادتیں بھی بتائے گا. اس لیے علماء نے روکا کہ اس کام سے بھی بچو. ٹھیک تو ہے. یہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ جس طرف ہم جائیں گے کہ نیت کدھر کی ہے. عمل میں اگر ثواب پانا ہے، کام کیا ہے اور اللہ کی رضا سے اگر اس کا اجر پانا ہے تو اپنی نیت کو درست کرنا ہے. نیت درست ہوگی تو ہی عمل کا اجر و ثواب ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت ہوگی تو جو ہے وہ ثواب ملے گا. آگے پیچھے اگر گھومتے رہیں گے تو بس پھر آگے پیچھے ہی رہ جائیں گے. آخرت والا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہمارے حال جو ہے وہ بہتر فرمائے. حضور یہ بتائیے کہ کیا ایک نیک کام سے نیت جو ہے وہ ہم زیادہ کر کے کوئی اجر ثواب زیادہ بھی کما سکتے ہیں؟ کچھ اس حوالے سے رہنمائی ملتی ہے ہمیں؟ یہ تو الحمدللہ عز و جل جس طرح ابھی آپ نے مثالیں دی نا کہ ہم مدنی مذاکرے میں جاتے ہیں، ہم بیان میں بیٹھتے ہیں، تو اب مدنی مذاکرے میں گئے تو اب وہی کہ ظاہر ہے کہ مرید بن کر بات کروں تو ہم تو اپنے شیخ کی زیارت کو جا رہے تھے، یہ بھی تو کمال ہے نا. سبحان اللہ. اچھا دوسرا یہ شیخ سے مراد مرشد، جی ان کی زیارت کو جا رہے، علم دین سیکھیں گے، اسلامی بھائیوں پہ انفرادی کوشش کر کے انہیں نیکی کی دعوت پیش کریں گے. تو اب جتنی نیتیں بڑھاتے جائیں گے اس قدر یہ نیتوں کا ثواب بڑھتا جائے گا. تو ایک ہی دفعہ جانا ہے مدنی مذاکرے. جی اب کرنا کیا ہے؟ جی آپ نے اتنے ہی قدم چل کے جانا ہے، اتنی ہی دیر بیٹھنا ہے، اتنی ہی دیر سننا ہے. آپ کا ثواب بڑھ بھی سکتا ہے اور تھوڑا کم بھی ہو سکتا ہے اور ختم بھی ہو سکتا ہے معذرت کے ساتھ. استغفر اللہ. یہ ڈرانے والی بات ہے. جی. ختم اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ دکھاوے کی نیت آ جائے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں بھائی بڑا شائق ہے مدنی مذاکرے کا. یا اگر کسی نے یہ نیت کر لی کہ کیمرے کا جہاں پر وہ ویو آ رہا ہے نا، وہ جیسے کیا کہتے ہیں فریم، جی اس فریم کے آس پاس کہیں بیٹھنا ہے اور کیمرہ مین کو بھی سلامیں کرنی ہے پہلے، تاکہ وہ جب سلسلہ چل رہا ہو نا تو وہ تھوڑا جب ویو کرے، وہ دیکھے کہ کیمرہ مارے تو اس وقت وہ اس پر جا پڑے اور نظر آئے. اور گھر والوں کو کہہ کے جائے کہ آج بس ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہنا، ایک آدھ جھلک وہ میری نظر آئے گی تو مجھے بتانا.
बल्कि शायद पिक्चर रिकॉर्डिंग भी करवा रहा हूँ कि जनाब जैसे ही आए ना तस्वीर खींच लेना मेरे के नजर आ रहा हूँ यार इसमें क्या क्या दिखाना चाहते हैं यार। और इस पर काफी बात हो चुकी है मदनी मुज़ाकरे में, ज्यादा नहीं करूंगा। तो जिसका मनसब उसी का हिस्सा, अमीर अहले सुन्नत इस पे बहुत कलाम कर चुके। सुभान अल्लाह। तो ऐ काश कि हमारी नियतें करने की आदत बन जाए। आमीन। तो नियत करने की आदत जरूर बना लेनी चाहिए। अपनी औलाद को प्यार हर कोई करता ही करता है यार। जी, ये आपकी बात गुज़िश्ता हुजूर उसमें मैं कुछ ऐड कर दूं कि ये जो हमारे कैमरा मैन है अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी तरबियत अमीर सुन्नत ने जो है वो ऐसी जो है फरमाई है कि जो अमीर सुन्नत फरमाते हैं ना कि जो एक्शन वो कर रहा होता है उसको फिर ये लेते भी नहीं है उसको। बहरहाल अल्लाह ताला हमें अच्छी नियतें करने की तौफीक अता फरमाए। सर अब आप बता रहे थे, कैमरा मैन ही बताया कि यार इसमें क्या चीज आप डालते हो, क्या निकलता है इसमें से, जो इस कदर मकनातीस से भी ज्यादा कशिश रखता है कि जो खींच लेता है बंदे को अपनी तरफ। अब ये बातें हम उस वक्त कर रहे हैं जब हम खुद कैमरे के सामने बैठे जी। वो अलग बात है कि हम भूले हुए हैं इसको। अगर हम कैमरे को भूल जाएं, अल्लाह करे, हम तो फिर नियतें भी, अब नियतें करने की आदत बना लेनी चाहिए अपनी। वो मैं अर्ज कर रहा था कैसे बनेगी आदत, कैसे बनेगी कुछ ये भी तो बताएं ना। आप नियतों की इतनी आपने तरकीब दिलाई है, कैसे बनाया? मदनी पुल अता किए हैं कि जब आप कोई काम करने लगे, मतलब ये पानी आप पीने लगे जी, तो पानी पीने से पहले थोड़ी देर रुकें तो सही। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिमाग दिया यार, हम गौर व फिक्र करते हैं। हमें इस्लामी भाई कहते हैं कि यार तुम हर काम में जनाब ये कि दावत इस्लामी वाले कहते हैं गौर व फिक्र करो, ये करो, सोच विचार करो। तो कितनी सोच विचार करेंगे? आप सोच विचार नहीं करते। रोजाना उठने के बाद हमारे वो खातूने खाना का काम क्या होता है? आज क्या पकाना है, नाश्ता क्या करना है। अच्छा, तो अब वो जो दफ्तर जाने वाले हैं वो देखेंगे कि हमारा नाश्ता के इन पे तैयार हो गया नहीं हो गया। तो अब बाहर निकलेंगे तो बस पे बैठना है। अच्छा, वो बस निकल जाएगी फौरन, तो यहाँ नाश्ता कर रहे हैं, वहां रोड पे तवज्जो कर रहे हैं कि ये बस निकल गई तो इसके आधे घंटे बाद बस आनी है। अच्छा, आधे घंटे बाद बस आई तो वो दफ्तर का मंजर पूरा इस वक्त उनके जहन में होगा कि नाश्ता कर रहा है यार, गौर व फिक्र जारी है ना। बिल्कुल जारी है। वो गौर व फिक्र क्या है कि अगर मैं दफ्तर लेट पहुंचा तो जो सेठ साहब हैं या बॉस हैं या वो जो भी हमारे अफसर हैं वो बोलेंगे यूं, तो मैं क्या जवाब दूंगा। और सारा दिन मुझे जनाब ये होगा वो होगा। अच्छा, फिर महीने के आखिर पे मेरी कटौती भी हो जाएगा, हो सकता है मेरी तरक्की जो साल बाद होने वाली है उसमें कमी आ जाए। ये कब सोच रहे हैं? नाश्ता करते हुए। तो गौर व फिक्र हम करते हैं, हमें उसकी तरफ मतलब एहसास नहीं होता। अब जो वापसी आ रहा है वो अब सोचता हुआ आ रहा है कि सुबह क्या क्या सौदा बोला था बच्चों की अम्मी ने, क्या क्या सामान बोला था कि लेकर आना है। कहाँ बैठा हुआ है? बस में। गर्मी है, बिल्कुल है, पसीना बह रहा है, ओहो, शोर है कंडक्टरों का, रोड पर गाड़ियों का बिल भी बहुत है हुजूर। गौर व फिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल। तो गौर व फिक्र करते हैं, ये मैं मनाना चाह रहा हूं आपको कि हम गौर व फिक्र करते हैं। इस तरह भी तो आ जाओ ना यार, आप जो काम करने जा रहे हो थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर रुको कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। वही हमारा मौजू यहाँ पे आप याद कर लेना, अगर ज़हन में फिट कर लें ये जुमला कि नियत की दरकी है। अब बच्चा, आप गए घर, आपका मुन्ना आया बड़ा, आपकी तरफ बड़ा, तो अब आपने उसको जनाब वो निपटा लिया, अपने साथ प्यार किया, नियत की दरकी है। ये जरूर अपनी औलाद से वैसे प्यार तो करता ही करता है बंदा जी, सिला रहमी की नियत कर दीजिए। औलाद को प्यार करने को, उसकी अच्छी तरबियत करने को, उनकी दिलजोई करने के जो फजाइल है, दिलजोई, औलाद अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है तो मुसलमान की दिलजोई करने का सवाब भी तो है। उनके दिल में खुशी दाखिल करूंगा, इसका भी तो सवाब है। सुभान अल्लाह। आप थके हुए हैं बहुत, आपको गर्मी और बिल्कुल आप थके पड़े, बस हुई बड़ी आपकी, लेकिन जैसे बच्चा सामने आता है, अरे 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 आ जाओ आ जाओ मेरा बेटा, सारी थकावट भूल जाते हैं। सही, नियत किधर की है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नियत को अगर हम कर लें तो ये तो वो है कि जिसमें अगर नियत ना भी की जाए तो चलो नफ़े में नुकसान है। तो जो मैंने आपको कहा है, ये अभी रिवायत सुनाई, बिल्कुल, इल्म सीख रहा है किस लिए कि लोग आओ भगत करेंगे जब मैं आलिम बन जाऊंगा। आओ भगत हो जाएगी लेकिन मिलेगा कुछ नहीं फिर इससे। आपकी कॉल्स भी हैं, इनको भी शामिल करना है, मदनी फूल भी मजीद इंशाल्लाह शामिल रहेंगे। आगे चलते हैं आपकी कॉल्स की तरफ। कुछ मैसेजेस भी गालिबन होंगे, इनको भी देख लेते हैं इंशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब
صلی اللہ تعالی علی محمد. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعظم فاروق عطاری وزیر آباد پنجاب سے ماشاءاللہ، بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. میرا سوال یہ ہے کہ ہر نیک اور جائز کاموں کو کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتوں کی عادت کیسے بنانی چاہیے؟ اس کا جواب ارسال فرما دیں. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صادر پرراما مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے ابو مرید شوکت حسین عطاری عرض کر رہا ہوں. چینل کا ماشاءاللہ. سلسلہ اسلامی زندگی بہت پیارا اور مفید سلسلہ ہے. بہت ہی پیارے مدنی پھول ملتے ہیں. آج کا موضوع نیت کدھر کی ہے، بڑا اہم، دلچسپ اور پیارا موضوع ہے. اللہ پاک مدنی چینل اور دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. آمین. جو ہمارے باپا جان کے مدنی پھول ہمیں بتاتے بھی ہیں اور تربیتی انداز میں ہمیں سکھاتے بھی ہیں. اللہ پاک آپ کو ترقی عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسئلہ یہ کہ میں ادھر آیا تھا روزگار کے لیے دبئی میں، تو مجھے جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل پیش آ گئی. تو کوئی روحانی علاج، کوئی وظیفہ بتا دیں اور پلیز میرے لیے دعا بھی کر دیں. اللہ تعالیٰ مجھے روزگار عطا کر دے. اللہ کریم آپ کو آسان اور حلال روزگار عطا فرمائے. روحانی علاج بھی بتائیں گے انشاءاللہ. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی ریاض عطاری پتوکی سے عرض کر رہا ہوں. حضور مجھے یہ انشاءاللہ. کلام سنا دیں. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمران منیر ہے. میری والدہ کا نام بشیرہ بی بی ہے. میں 3-4 سال سے ایک فریج اے سی کا کام کر رہا ہوں. میں نے 2-3 جگہ پہ اپلائی کیا ہے اور جواب نہیں آ رہا. تو کائنڈلی مجھے مہربانی کر کے مجھے یہ اس کا روحانی علاج بتا دے کہ کاروبار میں بندش وغیرہ ہے تو اس کا روحانی علاج بتا دے. اللہ آسانی عطا فرمائے. میرا نام محمد ندیم عطاری ہے. میں ضلع قصور پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں. میں نے باپا کی منقبت سید عطارہ سننی ہے. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے پوچھنا تھا بھائی جی کہ میرے پیٹ میں نا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیں کہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. بالکل بتائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام نذیر احمد جرامرہ جمالی سے میں بات کر رہا ہوں. ہمیں ایک نعت کی فرمائش کریے کہ اے صبا مصطفیٰ سے کہنا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. جی نعت شریف کی کالز میں جو ہیں وہ آئی ہیں. انشاءاللہ پہلے کچھ نعتوں کی فرمائشیں پوری ہوں گی. ہمارے نعت خان اسلام بھی کریں گے، پھر روحانی علاج انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک.
پر جلوگر ہوئے تھے. جی روحانی علاج کے حوالے سے کیا فرمائیں گے حضور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دو اسلامی بھائیوں کی کال ہے روزگار کے سلسلے میں. ایک اسلامی بھائی دبئی سے کال تھی اور ایک عمران بھائی کے کام کا مسئلہ ہے, کاروبار میں پریشانی کا سلسلہ ہے. اللہ عز و جل ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور انہیں حلال اور جائز رزق حلال عطا فرمائے. اس کے لیے روحانی علاج حاضر ہے. جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے, اللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا, اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل 1 سال میں امیر و کبیر ہو جائیں گے. اس کے علاوہ مغرب کے بعد اگر سورہ واقعہ یہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ عز و جل روزگار میں برکتیں ہوں گی, فاقہ بھی دور ہوگا انشاءاللہ عز و جل. ایک اسلامی بھائی کی کال تھی کہ پیٹ میں ان کے درد رہتا ہے, اس کے لیے روحانی علاج حاضر خدمت ہے. اول و آخر درود شریف کے ساتھ یا عظیم یا عظیم یا عظیم 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیجئے, انشاءاللہ عز و جل پیٹ کا درد جاتا رہے گا. اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے موجود ہے. پیٹ کے درد کے لیے بہت ہی پیارا تعویذ پیٹ پر باندھنے والا تعویذ دیا جاتا ہے, تو تعویذات کے بستے پر حاضر ہو کر تعویذات عطاریہ بھی حاصل کر لیجئے اور اپنی پریشانی کی اور امراض کی کارڈ بھی کروا لیجئے, انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور یہ جو اعظم بھائی نے پوچھا تھا وزیر آباد سے کہ نیت کی جو ہے وہ عادت کیسے بنائے, اس حوالے سے آپ مدنی پھول عطا فرمائی دیتے, کچھ مزید بھی ارشاد فرمائے. ظاہر سی بات ہے ہماری عادت بنے گی, ذہن بنے گا تو ہی اس طرف جو ہے وہ ہمارا قدم بڑھے گا. مشہور جملہ ہے, ہم سمجھاتے ہیں ایک دوسرے کو جی عموماً دنیاوی کاموں میں, ٹرائی اگین اینڈ اگین, جی کہ دوبارہ کوشش کریں. اب ہوتا یہ کہ جب اس طرح کا معاملہ آتا ہے نا عبادات کا, تو نیت بظاہر ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہمارے نیک اعمال کو کامل بنا سکتا ہے, اور اگر فاسد نیت ہوگی تو اس نیک عمل کو ضائع بھی کر سکتا ہے. تو اب نیت کرنے کی عادت بنانے کے لیے ظاہر ہے کوشش کرنی پڑے گی. تو دن بھر میں ہم کتنے کام کرتے ہیں اگر ہم گن لیں تو شاید 100 کے قریب کام بنے, مختلف کام. اب نیتیں شروع کریں. اب آپ جب سیڑھیاں اتر رہے ہیں جی تو سیڑھیاں اترنے سے پہلے اگر ہم یہ نیت کر دیں کہ میں اترتے وقت کیا پڑھیں گے, اترتے وقت سبحان اللہ پڑھیں گے, اور چڑھتے وقت اللہ اکبر, ایک نیت. جی اچھا دوسری نیت اگر یہ کر لی جائے کہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ سیڑھیوں پہ ڈھپ 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 کرتے اترتے ہیں. اب رات کو 1 یا 2 بجے کا وقت ہے اور ہمارے ہاں باب المدینہ میں بڑی بڑی بلڈنگز ہیں, اور عموماً بعض اوقات گھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سیڑھیوں پہ کوئی آ جا رہا ہو تو آواز جاتی ہے اندر. اب آپ ڈھم 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 جا رہے ہیں تو وہ آواز اندر جائے گی. تو اب جوتے اتنی آہستگی کے ساتھ آپ سیڑھیاں چڑھیں یا اتریں کہ آواز نہ جائے. مسلمانوں کو اذیت سے بچاؤں گا, یہ بھی نیت ہو جائے. یہ نیت ہوگی. اچھا ایک نیت اور, اگر بے پردگی کا اندیشہ ہو کہ بعض اوقات وہ صفائی کرتے ہوئے اسلامی مین دروازے پہ آ جاتے ہیں, آنا نہیں چاہیے لیکن مرد کے لیے جو احتیاط ہے, اب وہ جو ذکر اللہ کر رہا ہے چڑھتے یا اترتے وقت وہ اتنی آواز سے کر لے کہ اگر اوپر والی سیڑھیوں پر کوئی نامحرم خاتون وغیرہ ہے تو وہ سائڈ پر ہو جائے تاکہ یہ بے پردگی سے بچ سکے. یہ بھی ایک نیت ہو سکتی ہے کہ سیڑھیوں سے اب
سامنا ہونے کا اندیشہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب آواز سننے گی نا اسلامی بہن تو وہ فوراً اپنا دروازہ بند کر لے گی۔ تو اسلامی بہنوں کو نہیں چاہیے سر، لیکن ہم اسلامی بھائیوں کے لیے احتیاط بتا، تو یہ کتنی نیتیں ہوگی؟ تین چار تین چار ہوگی نا۔ جی تو اب یہ سیڑھیاں اترنے تو ایک بندہ اٹھا اور آرام سے سیڑھیاں اتر تو گیا ہی نا، تو جو ساتھ میں نیتیں کر لی، سبحان اللہ، تو یہ عادت بنانی پڑے گی۔ اب آپ کہیں کہ جناب سیڑھیاں اترتے وقت عادت، اب دروازہ کھولتے وقت عادت، جناب کسی کے گھر جاتے وقت نیت، اب آپ باہر جا رہے ہیں تو اس میں نیت، سواری پہ بیٹھے ہیں تو اس میں نیت، تو آپ شروع تو کریں یار۔ کیسے شروع کریں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا نیت ہونی چاہیے، کیسے کریں نیتیں، اتنا پتہ ہوتا تو ہم کر نہ لیتے۔ خوشبو لگانے لگے، جی اب خوشبو میں ظاہر بات اچھی لگتی بندی، جی اب لگائے اگر تو وہ اچھی لگے گی اس کو۔ اب اس میں دو طرح کی نیت ہے، ایک نیت ہے فاسد اور ایک ہے اچھی نیت۔ جی فاسد نیت تو یہ کہ یہ فاسد مطلب بری نیت، ہاں بری نیت، ٹھیک ہے، ہاں وہ جزاک اللہ، آپ نے وہ اسلامی بھائی شاید بیچارے پریشان ہو رہے ہو کم پڑھے لکھے کہ یہ فاسد کیا ہے، تو بری نیت۔ اب یہ آئے تو مجھے پتا کہ یہ آئیں گے، اب میں خوشبو لگا کے بیٹھ گیا، تو یہ انہوں نے آتے ہی یار یہ کون سی خوشبو لگائی یار، پہلی دفعہ سن گئی، بڑی زبردست۔ اب میں دل میں کہا کہ ہاں پورا مقصد حاصل ہو گیا، دیکھا نا امپریشن پڑا۔ اب اگر دکاندار کو جب کچھ جا کے یہ بولے کہ یار خوشبو ایسی دو کہ جہاں سے گزروں لوگ پوچھیں کون گزر کے گیا ہے، اب یہ نیت ظاہر ہے ایک وہ تفاخر کی نیت ہے، تو خوشبو لگانا مباح، اور یہ نیت کہ تفاخر کہ میں نے ایسی لگائی جو کسی کے پاس نہیں ہے، اور فخر۔ اس میں تو یہ بھی ہے، بعض اوقات بولتے ہیں جا کے کہ دکاندار سے کہیے گا کہ وہ جو فلاں حضرت خوشبو لگاتے ہیں وہ مجھے دے دیں، نام نہیں بتاتے خوشبو کا، ایسے بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی اس میں حسن زن یہ ہو کہ ہو سکتا ہے اس حضرت بیچارے کو نام نہ پتا ہو، بہرحال اپنی اپنی نیتیں۔ ٹھیک ہے، اب وہ دیکھیں نا نیتوں کا فرق، تو یہ نیت یہ کہ خوشبو اس لیے لگانا کہ لوگ مطلب یہ کہ اس کو اچھا سمجھیں، اور وہ یہ کہ وہ زیادہ اس کی وہ تعریف کریں گے، جناب بڑی پیاری خوشبو لگائی ہے آپ نے، تو یہ نیت جو مطلب کہ ظاہر ہے کہ اچھی نیت نہیں۔ اچھی نیت یہ ہے کہ آپ فرحت کے لیے کہ مجھے فرحت ملے گی تو میں عبادت، نماز کی تعظیم کی نیت سے آپ نے لگائی۔ اب گرمیاں جیسے آج کل یہاں باب المدینہ میں اور پاکستان میں ہمارے، تو کچھ نہ کچھ پسینے کی ناگوار بو ہلکی پھلکی، تو وہ کپڑوں میں رس جاتی ہے بعض اوقات۔ اب ظاہر ہے کہ ایک بندہ نے کپڑے پہنے ہو، اب آیا اپنے مکتب میں تو وہ شام کو ہی جائے گا، اب ہر گھنٹے بعد تو کپڑے بدلنے سے رہا، کیا کرے گا؟ تو وہ خوشبو لگائے گا تاکہ ناگوار بو سے اپنے اسلامی بھائیوں کو بچاؤں۔ سبحان اللہ، تو یہ بھی ایک نیت ہو سکتی ہے کہ مسلمان کو تکلیف سے بچاؤں گا۔ یہاں پر اسلام کا حسن بھی دیکھا جا سکتا ہے اور اس پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا اسلام کیسا پیارا دین ہے، کیسا پیارا امن بھرا مذہب ہے، اور کیسی پیاری اس کی بات ہے کہ عمومی طور پہ جو سمیل ہوتی ہے، اب آپ دیکھیں اس سے بھی اگر آپ کسی دوسرے کو بچاتے ہیں اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ اچھا، اس پہ خوشبو کی روایت مجھے مل گئی، میں ڈھونڈ رہا تھا، جی تو بہت ڈرانے والی روایت ہے۔ یہ جو بھی خوشبو لگاتا ہے، اب اس روایت کو اگر پیش نظر رکھے گا نا تو اچھی اچھی نیتیں لازمی کرنے کی عادت بنا لے گا۔ کہ مصنف عبد الرزاق، یہ حدیث پاک کی کتاب ہے، اس میں روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کے لیے خوشبو لگائی تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ اچھی ہوگی، اور جس نے اس کے علاوہ کسی اور کے لیے خوشبو لگائی تو اس کی بو سڑی ہوئی لاش سے بھی زیادہ بری ہوگی۔ استغفر اللہ ربی۔ تو اب یہ جو اچھی نیتیں کرنا کتنا ضروری ہے، آپ پوچھ رہے تھے، تو جس چیز کا مجھے پتہ ہے کہ یار نیت کے فرق کی وجہ سے ایک ہی چیز، آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، آپ وہ روایت مضمون میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدنی دورہ فرمایا،
تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ خفی پست آواز سے قرات کر رہے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ تھوڑا سا بلند آواز سے کر رہے تھے، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ کچھ آیات شروع سے پڑھتے، کچھ اور جگہ سے پڑھتے، کچھ اور جگہ سے پڑھتے۔ اب تین مختلف عمل، جی، ایک پست آواز میں پڑھ رہے ہیں کہ خود بھی سن لیں، ایک اتنی آواز سے پڑھ رہے ہیں کہ دوسرا بھی سن لے، تیسرا ایک وہ کہ جو مختلف جگہ سے پڑھ رہے ہیں۔ اب صبح ذرا تربیت تھی یہ، تو جب پوچھا کہ آپ کیوں پست آواز سے پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جس کو میں نے سنانا تھا وہ تو سن رہا تھا، اس لیے میں پست آواز سے پڑھ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو ان سے پوچھا حضرت عمر فاروق سے کہ آپ تھوڑی بلند آواز سے، تو عرض کی کہ میں چاہتا تھا کہ جو غافل ہیں وہ بھی بیدار ہو جائیں، یہ قرآن ان کے کانوں میں بھی پڑھے، انہیں بھی شوق پڑے۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کیوں پڑھ رہے تھے اس طرح سے مختلف جگہ سے، انہوں نے قرآن پاک میں جو آیات ہیں وہ ہر پھول کی خوشبو الگ ہے، تو میں گویا کہ ایک گلستان میں مضمون عرض کر رہا ہوں اس کا اپنے الفاظ میں، تو ایک گلستان کے اندر میں مختلف پھولوں کی خوشبو سونگھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اب اللہ۔ عمل مختلف، نیتیں مختلف، اور سب کی نیتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمائیں کہ صحیح ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ روایت موجود ہے۔ تو نیت، ابھی تو ہم مثالوں پہ نہیں آئے، جی، یہ وقت کا بھی خیال رکھیے گا تھوڑا، مثالیں بھی پیش کرنی ہیں انشاءاللہ۔ کیونکہ ہم نے کہا نیت کدھر کی ہے، تو مثالوں سے انشاءاللہ واضح ہوگا کہ کس قسم کی بری نیتیں ہو سکتی ہیں، کس قسم کی اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں۔ اور نیتیں ان کے حوالے سے ہم سنتے جا رہے ہیں کہ اچھی بھی ہو سکتی ہیں، بری بھی ہو سکتی ہیں۔ نیت کرنے کی عادت کیسے بنائیں، اس حوالے سے مجھے امیر اہل سنت کا ایک مدنی پھول یاد آ رہا ہے کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں، نیک کام ہے، جائز کام ہے جو کرنے جا رہے ہیں، اس سے تھوڑا سا پہلے رک جائیں، رک جائیں، اور پھر اس وقت جو ہے وہ نیتیں کریں، اس کی عادت بنائیں۔ مجھے یہ کسی ہمارے مبلغ تھے، انہوں نے بتایا کہ امیر اہل سنت نے ایک مرتبہ امامہ باندھا اور پھر اس امامے کو جو ہے وہ اتارا اور دوبارہ باندھا۔ تو جو قریب میں تھے انہوں نے پوچھا حضور اس کی وجہ کیا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ یہ نیت جو ہے اس وقت مستحضر نہیں تھی، تو یہ نیت کر کے دوبارہ جو ہے اس کو باندھا ہے۔ تو اسی طرح کی ایک بات میں نے امیر سنت کی جو مجھے تک پہنچی وہ جوتا پہننے کے حوالے سے بھی ہے، یعنی آپ اگر جوتا بھی پہنتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ اچھی نیت کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اگر ہمارا یہ ذہن بن جائے گا کہ ہم نے نیکیاں کمانی ہیں، اپنی آخرت کا خزانہ جو ہے یہ ہمیں اکٹھا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اپنے نیکیوں والے نامہ اعمال کو بہت زیادہ بڑھانا ہے، تو انشاءاللہ ہماری نیتیں کرنے کی عادت بھی بن جائے گی، اور اس حوالے سے ہم جن مسکنسیپشنز کے شکار ہوتے ہیں اور جن وساوس کے شکار ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ سارے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کی کالز بھی ہیں، ان کو بھی شامل کرنا ہے، میسیجز بھی آ گئے ہیں، ان کو بھی لینا ہے۔ آگے چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف، پھر میسیجز انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہماری شادی کو 9 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک ہماری اولاد نہیں، ہمیں کوئی روحانی علاج کا وظیفہ بتایا جائے۔ انشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد بشیر اتاری، پکا گنجیرا، وام احترامیہ والی ماشاءاللہ۔ پاکستان سے عرض کر رہا ہوں۔ اسلامی زندگی بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اور نعت خوان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دے، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر بر مدینے میں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلثوم حامد اس کا نام ہے، والدہ کا نام ہے شری گل، اور مسئلہ یہ کہ بیماری اکثر رہتی ہے، کوئی نہ کوئی، پہلے تو ہائپر گرینڈ کا مسئلہ تھا، گلے کا، پھر مسئلہ رہتا ہے، کچھ نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے، اس کے متعلق ہے۔ اللہ صحت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد صفی اللہ قادری اتاری ہے، میں اکاڑا چک نمبر 1 ون سرل
5 مرلہ ٹیم سے بات کر رہا ہوں سر. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری والدہ کو جب بھی مثلا کہ نیا چاند نکلتا ہے اس وقت 5 دن تک جسم پر جس طرح کے داغ وغیرہ ہوتے ہیں نا اس طرح بن جاتے ہیں, جس طرح سوئی کو لگاتے ہیں تو اس سے درد ہوتی ہے نا, اس طرح ہوتا ہے مسئلہ. تو اللہ کریم آپ کی والدہ ماجدہ کو صحت عطا فرمائے, بالکل روحانی علاج بتائیں گے انشاءاللہ. جی میری نعت خان بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے نعت شریف سنا دے. افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے, غلام مصطفیٰ سعیدی حاضر پروگرامہ مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شبیر بات کر رہا ہوں. میری مسز کو وسوسے آتے ہیں پچھلے 3 سال سے, تو اس کو گندے خواب بھی آتے ہیں. کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیجیے گا انشاءاللہ. مدینہ عالیہ ملتان شریف سے قادر پروگرام سے بات کر رہا ہوں. ابھی مجھے ایک نعت سنیے, بس ابھی ایک دھن ہے مدینہ دیکھوں. آج تو ملتان والوں کی بہار ہے جی کالز میں ماشاءاللہ. اگر میں 15 دن سے بے روزگار ہوں اور ڈیوٹی کوئی نہیں ملی ہے, ڈیوٹی کوئی ملی ہے اس میں رکاوٹ آ رہی ہے, مسئلہ مسائل آ رہے ہیں. کوئی وظیفہ یا روحانی علاج بتائیں. انشاءاللہ میسیجز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے AOA. یہ غالباً انہوں نے السلام علیکم کا جو ہے نا یہ محفف لکھا ہوگا. جب ٹائپ کر ہی رہے ہیں تو پورا ہی ٹائپ کر دو. سلام لکھ دیں اس طرح اس کو. ہاں AOA یہ درست نہیں ہے. آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے سیدی ادارہ منقبت سنا دیں انشاءاللہ. مدنی کا سلسلہ بہت پیارا ہے, مجھے نعت سنا دیں. مجھے نعت سننی ہے, مجھے مدینے کی 2 اجازت. اویس رضا بھائی ہیں انشاءاللہ. یہ آپ کو بتاتے ہیں. جی پہلے نعت خان اسلامی بھائی, پھر انشاءاللہ ہم روحانی علاج کی طرف چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے مدینے کی 2 اجازت, نبی رحمت شفیع امت. مجھے مدینے کی 2 اجازت, نبی رحمت شفیع امت. بلاؤ پلاؤ بلوا کے جام الفت, نبی رحمت شفیع امت. مجھے مدینے کی 2 اجازت, نبی رحمت شفیع امت. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر, مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر. مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر, مدینے میں سگانے کو چاہے جانا کہ میں پہ ہوں بلائے لوں. سگانے کو چاہے جانا کہ میں پہ ہوں بلائے لوں. تماشا بل کے رہ جاؤں مدینے میں جدھر جاؤں. افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے. افسوس بہت دور
اے بلاوا مجھے دربار نبی سے الفت ہے مجھے گے سوئے خمدار نبی سے ابرو پلک آنکھ سے رخسار نبی سے کاشا اے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ آدم حاضری عطا کرے مدینہ طیبہ کی، اور کیا ہی خوب ہو کہ چل مدینہ کی سعادت ملے، دل میں ارمان یہی تو طوفان مچا رہا ہے۔ انشاءاللہ کرم ہوگا، اللہ کی رحمت سے امید ہے ہمیں بھی سعادت ملے گی بارگاہ میں حاضری کی انشاءاللہ۔ آپ کے روحانی علاج کے حوالے سے بھی کالز تھیں، میسیجز بھی تھے۔ چلتے ہیں مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے اسلام بھائی کی طرف۔ جی حضور۔ ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، شادی کو 9 سال ہو گئے ہیں، اولاد کا مسئلہ ہے، اللہ عز و جل انہیں جلد عافیت کے ساتھ اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ہر جمعہ کے دن دونوں میاں اور بیوی یا باریئو یا باریئو یا باریئو یہ 10 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل بیٹا عطا ہوگا۔ اور اگر ممکن ہو، یہ اسلامی بھائی سن رہے ہوں تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، تعویذات عطاریہ بھی حاصل کر لیجئے۔ اور ممکن ہو نظر وغیرہ کے معاملات ہوں، بعض ٹائم کچھ اس طرح کے سلسلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ آزمائش ہوتی ہے، تو الحمدللہ عز و جل آن لائن استخارہ کی سہولت موجود ہے۔ صبح 9 بجے سے اگلے دن صبح 5 بجے تک 20 گھنٹے کا یہ سلسلہ ہوتا ہے، صرف نماز کے اوقات کے علاوہ اس کا سلسلہ موقوف ہوتا ہے، باقی 20 گھنٹے الحمدللہ عز و جل آن لائن استخارے کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ تو یہاں سے استخارہ بھی، یہ استخارے کا نمبر آپ مدنی چینل پر دیکھ رہے ہوں گے، تو اس نمبر پہ استخارہ کروائیں اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے تعویذات بھی حاصل کر لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل نے چاہا تو خصوصی کرم ہوگا اور اولاد نرینہ رب عز و جل نواز دے گا۔ ایک اسلامی بھائی کا مسئلہ تھا کہ ان کی زوجہ اکثر بیمار رہتی ہیں، اور ایک اسلامی بھائی کی کال تھی کہ والدہ کے جسم پر داغ وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی ماہ ناز تالیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 180 پر شفائے امراض کے حوالے سے روحانی علاج موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دوبارہ سن لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ باوضو مریض کو لکھ کر دیں، زبان سے چاٹے یا پانی میں گھول کر پی لیں۔ شفا ہونے تک یہ عمل برابر کرتے رہیں، بِإِذْنِ اللہ موت کے سوا ہر مرض کو مفید ہے۔ ایک اسلامی یہ لکھا ہوا کہاں پہ مدنی پنصورہ میں؟ دوبارہ بتا دیں۔ مدنی پنصورے میں صفحہ نمبر 180 پر فیضان درود میں شفائے امراض ہے، صفحہ نمبر 180 پر۔ ٹھیک ہے، آگے جی۔ ایک اسلامی بھائی کی کال تھی کہ بے روزگار ہیں، کام کا مسئلہ ہے، ان کے لیے روحانی علاج موجود ہے۔ اول و آخر درود شریف کے ساتھ روزانہ یا سمیع یا سمیع یا سمیع انشاءاللہ عز و جل جو روزانہ پڑھیں گے، اور اس دوران بات چیت وغیرہ نہیں کریں گے، جو مانگیں گے وہ پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ایک اسلامی بھائی کا میسیج تھا کہ بچوں کی امی کو وسوسے آتے ہیں، تو
یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل وسوسے جاتے رہیں گے۔ اس کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی بہترین رسالہ موجود ہے، وسوسے اور ان کا علاج۔ ممکن ہو تو یہ لے کر یہ بھی پڑھنے کی اس کے مطابق ترکیب بنائیں، انشاءاللہ عز و جل وسوسوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ برے خوابوں کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا، تو اس حوالے سے یا متکبرو 21 مرتبہ، یا متکبرو 21 مرتبہ سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ خواب اس طرح کے جو برے ہوتے ہیں یہ نہیں آئیں گے۔ حضور مثالیں آپ نے ہمیں بتانی ہیں۔ مثالوں سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ یہ نیت کی در کی ہے، جی کیسے پتہ چلتا ہے؟ جی آداب الدنیا والدین امام ماوردی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی تالیف ہے، اس میں بڑی پیاری حکایت لکھی ہے کہ حضرت طاہر بن حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کسی شخص سے پوچھا کہ آپ عراق میں کب سے آئے، کتنے عرصے سے عراق میں رہ رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں 20 سال سے عراق میں ہوں اور 30 سال سے روزے رکھ رہا ہوں۔ اچھا جی، واہ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ عراق میں کب سے رہ رہے ہیں، یہ آپ بتا دیتے کہ میں 20 سال سے ہوں، 30 سال سے روزے رکھ رہے ہیں، اس کا ذکر کرنے کی حاجت کیا تھی؟ اسی طرح امام اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو یہ کہتے کہ ایک شخص اعرابی تھا، عرب کا دیہاتی، وہ پڑھ رہا تھا نماز، تو کافی دیر نماز میں مشغول رہا، تو قریب کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نماز تو ہے، میں ساتھ میں روزے سے بھی ہوں، نفلی روزہ بھی رکھا ہوا ہے ساتھ۔ کیا بات ہے۔ تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یار نماز تو ہمیں اچھی لگی، اس نے روزہ کا ذکر کر کے ہمیں تردد میں ڈال دیا کہ اب ہم اس کا کریں کیا؟ تو سوال گندم جواب چنا بعض اوقات ہوتا ہے، اب اس میں بھی نیت کدھر کی ہے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ حسن ظن کا پہلو بندہ تلاش کون سا کرے۔ اب آئیں مثالوں کی طرف۔ جی تو مثالوں سے پہلے میں وہ آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ سلسلہ تھا نا صبح 7:30 بجے، جی تو تہجد کے ٹائم جب اٹھا نا تو بجلی گئی ہوئی تھی، تو میں نے وہ دیکھا باہر علاقوں میں، تو گلی میں دوسرے گھروں کی بجلی تھی، ہمارے گھر کی بجلی نہیں تھی۔ صحیح۔ تو آپ کچھ پتہ چلا اس؟ جی مجھے کیا پتہ چلا؟ بجلی بند ہونے کا پتہ چلا، میرے تہجد کا پتہ چلا، تہجد کا ٹائم اٹھا، تہجد پڑھی تھی، بڑی علیحدہ بات ہے۔ تو مقصد یہ کہ ایسا لپیٹ کے اپنی بات کو کرنا، کہ میں نے مثال دی ہے، مطلب جن کے ناظرین بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ جی 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 میں سمجھ گیا۔ مثال دی ہے کہ یار آپ ایسے انداز میں بات کرتے ہیں کہ سامنے والے پر ایک امپریشن بھی پڑے، اور آپ کہیں کہ میں نے تو یہ بتایا کہ بجلی بند تھی یار۔ ہاں جی۔ تو تہجد کے ٹائم اٹھا، یہ ذکر تہجد جب میں نے پڑھی تو پھر گرمی تھی یار، پنکھا بھی بند تھا، تو بس وہ ایک اس وقت ماحول بھی ایسا بن گیا کہ قبر کی گرمی یاد آ گئی، بڑا جناب اور حشر کی گرمی یاد آ گئی، اور بس پھر اللہ کے خوف سے آنسو بھی بہہ نکلے، اور بڑی مناجات بھی کی، اور بڑا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ طائب بھی میں نے کی۔ اس کو بھی بیچ میں ایڈ کرتے ہیں۔ اور پھر دوسرا، کسی سے پوچھیں جی آپ عبداللہ بھائی کے ساتھ سلسلے میں تھے تو بھائی صاحب نے یہ بات بتائی تھی، کسی سے پوچھا کہ بھئی آپ حاضری مدینہ کے لیے حج پر گئے؟ جی ایک حج میں نے یہ پچھلے سال کیا تھا، ایک حج میں نے 3 سال پہلے کیا تھا، اور پھر اس سے پہلے عمرے پر جانے کی سعادت حاصل ہوئی تھی، اور ایک چھوٹا عمرہ کیا تھا، ایک بڑا عمرہ بھی کیا تھا، اور ایک عمرے کا احرام تو میں مدینہ شریف سے باندھ کے آیا تھا۔ یعنی کہ وہ ایک حج کے سوال میں مزید اپنی مساری بتا دی۔ جی اب مسئلہ یہ ہے کہ سامنے والے کو آزمائش میں کیوں ڈالتے ہیں یار؟ اب وہ اگر بدگمانی کرنے جائے تو تب پھنسے، حسن ظن کرنے کے لیے آپ نے کوئی راستہ اس کا چھوڑا نہیں ہے کہ وہ کیا احتمال قائم کرے کہ یار یہ اس کا احتمال ہوگا، اس کو آزمائش میں ڈال دے، تو آپ ہی فیصلہ کر لیں کہ نیت کدھر کی ہے۔ اب بیٹھے ہوئے ہیں سارے جناب، وہ 4-5 دوست، اچھا یار وہ میں آتا ہوں نماز پڑھ کے آتا ہوں ابھی۔ اب اس میں نیت کدھر کی ہے بتانے میں، جی ایک نیت تو یہ ہو سکتی ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، آپ بھی چلو، اس میں سرادن بھی دعوت دینی چاہیے کہ
آئیں، بلکہ اگر پتہ ہے کہ بولوں گا تو یہ اٹھ جائیں گے تو اب واجب ہے کہنا آپ کا. صحیح. تو اب ایک تو یہ نیت ہوگی، اور یا اس نے یہ کہ نیا نیا نمازی بنا ہے کہ بے نمازی تھا، اب نماز کی عادت شروع کی تو دوسروں کو بھی ہو جائے کہ یار یہ نمازی بن گیا ہم بھی نمازی بنے. ایک نیت یہ ہوگی. ٹھیک ہے. ایک یہ کہ ان پہ یہ دھاگ بیٹھے کہ ماں بدولت نماز بھی پڑھتے ہیں. نمازی بن گیا بھائی. یہ 2-3 نیتیں ہیں. جی. اب اس میں بری نیت بھی ہے اور اس میں اچھی نیت بھی ہے. فیصلہ بولنے والے کو کرنے نیت کدھر کی ہے. اچھا پھر یہ کہ سفر میں بھی گیا تھا نا پنجاب، کوئی نماز قضا نہیں ہونے دی میں. اب اس میں بولنے میں نیت، ایک تو یہ کہ اس کو سامنے والا اس کا شاگرد ہے. مجھے کچھ اس میں اور ایڈ کرنے دیں. جی میں تو ہر سفر میں مسلح اپنے ساتھ رکھتا ہوں، اور پانی کی پرابلم نہ ہو اس لیے پانی کا ایک بڑا گیلن بھی ساتھ میں رکھتا ہوں. ہاں اب اس میں ہم بولنے والے سے مخاطب ہیں. جی. بولنے والا آپ دیکھیں کہ کیا نیت. ایک نیت تو یہ ہو سکتی ہے کہ جس کو بتا رہے ہیں اس کا بھی ذہن بنے کہ جب میں جاؤں سفر میں تو سفر میں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. ایک تو یہ، لیکن یہ اس وقت ہے کہ سامنے والے پر کچھ اثر بھی ہوتا ہو، یہ بولنے والے کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے. اور دوسری نیت یہ کہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ ہے بہت متقی اور پرہیزگار، کہ سفر کے اندر بھی نمازوں کی پابندی اختیار کرتا ہے. دھاگ بیٹھے ذرا اس پہ. اب یہ 2 الگ الگ نیتیں ہیں. فیصلہ بولنے والا کرے، نیت کدھر کی ہے. کہ آپ کسی کو ترغیب دلا رہے ہیں، کوئی کام کرنے کی ترغیب دلانے کے لیے ساری باتیں کر رہے ہیں کہ سفر میں بوتل پانی کی ساتھ ہوتی ہے، مسلح ساتھ ہوتا ہے تاکہ پرابلم نہ ہو، تو اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. اور اگر اس نے پوچھا جی آپ ادھر اپنے گھر سے ہو کے آئے ہیں تو اس ساتھ میں سارا کچھ یہ اس نے پوچھا گھر سے ہو کر آئے ہیں اور ہم سارا کچھ ساتھ میں یہ بھی بتا دیں یہ بھی کیا وہ بھی کیا ایسے بھی کیا ویسے بھی کیا، تو اپنے آپ سے یہ پوچھ لیں کہ میں یہ کیوں بتا رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے. علاقے میں گیا جناب، جہاں گئے وہاں اسلامی بھائی تو دیوانے ہو گئے جناب. بہت زبردست ترکیب رہی جناب. بیان کیا نا اجتماع میں، اجتماع کے بعد لائن لگ گئی جناب ملاقات کرنی. تو وہ ٹائم بھی تھوڑا گرمی بہت ہی ملاقات کی. ایک اب یہ نیت، اب اس میں نیت یہ کہ سامنے والے پہ دھاگ بیٹھے گا یار یہ بڑا پہنچی ہوئی شخصیت ہے کہ جناب اتنا اس کا جناب معتقد اتنے عقیدت مند ہے کہ جناب. اور اب اچھی نیت مجھے کوئی سمجھ نہیں پڑی اس میں بولوں کیا. تو یہ بولنے والا فیصلہ کرے نیت کدھر کیا. رکن شورا حاجی شاہد صاحب جو ہمارے حاجی شاہد مدنی ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر تھا تو انہوں نے ایک بات بڑی زبردست کہی اور وہ دل کو لگ گئی. وہ بات یہ کہی کہ انہوں نے کہا کہ جو آپ کی جتنی تعریف کرتا ہے نا، یہ جب مذمت کرنے پر آئے گا نا تو یہ مذمت بھی اتنی ہی زیادہ کرے گا. تو یہ جو تعریف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے تھوڑا جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بچا کر جو ہے وہ رکھنا چاہیے. اور سمجھدار بندہ ڈرتا ہے تعریف سے کہ یار یہ آج تعریف کر رہا ہے، اگر یہ میری مذمت پہ اترا اب یہ کہ وہ آزمائش میں پڑ جاتا ہے کہ یہ تعریف کر رہا ہے تو اب اس کا اللہ تعالیٰ حسن ظن قائم رکھے. اور جو تھوڑا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے اور پھولتا ہے پھر بیچارہ پھٹتا بھی ہے. تو یہ بڑا تحدیث نعمت ایک لفظ ہے. جی 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 بہت سارے اسلامی میں کو بولتے ہوئے بھی سنا ہوگا. تحدیث نعمت کی کچھ قیدیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اب پہلے یہ بتا رہے ہیں تحدیث نعمت کہتے کس کو ہیں؟ تحدیث نعمت کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کرنا، تحدیث نعمت کے لیے بتانا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ روزہ رسول کی حاضری نصیب ہوئی. تو یہ تحدیث نعمت کی ایک نیت ہو سکتی ہے. اور ایک وہ نیت جو آپ نے بتائی، اور وہ جو ابھی میں نے واقعہ سنایا آپ کو کہ وہ کہہ رہے ہو نماز تو نماز ہے، میں ابھی روزے سے بھی ہوں. جی. تو خام خواہ ذکر کرنا. ایک ہوتا ہے ترغیب کے لیے. جی. ترغیب کے لیے بتا دیں. اب آپ بتائیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی پیروی ان کے اطراف کے لوگ کرتے ہیں 10-12. ٹھیک ہے جی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی پیروی ان کے محلے والے کرتے ہیں. صحیح. محلے والے بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی پیروی پورا شہر کرتا ہے. صحیح. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ملک با ملک ان کی پیروی ہوتی ہے. جی. ایسی شخصیات ہیں. تو اب جس کی پیروی جہاں ہوتی ہے وہاں تو وہ ترغیب کے لیے بیان کرے. صحیح.
کہ استاد ہے درجے میں بیٹھا ہوا ہے تو اب وہ ترغیب کے لیے کوئی بات بتائے کہ الحمدللہ عز و جل مجھے روزانہ 6 گھنٹے تقریباً مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل ہے، تو اب طلبہ میں بھی یہ اثر پڑے گا کہ یار استاد صاحب مطالعہ کرتے ہیں، ہم بھی مطالعہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ نیت استاد کو بنانی. تو اگر استاد کی معاذ اللہ یہ نیت ہوگی کہ ان پہ دھاگ بیٹھے کہ یار یہ بہت زبردست علمی شخصیت ہے اور 14 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، تم تو آ جائے ہو، اب وہ متاثر ہو جائے کہ 14 سال ہو گئے ان کو پڑھاتے ہوئے، یار بہت تجربہ کار استاد ہیں. تو 14 سال والا یہ بھی دیکھے 40 سال والے بھی ہیں کہ جنہیں 41 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے. تو یہ نیتیں جو ہے نا، اصل میں وہ دل کا چور پکڑنا ہوتا ہے، خود ہی پکڑنا ہوتا ہے. صحیح. خود ہی پولیس بنے، خود ہی جج بنے، خود ہی وکیل بنے، خود ہی چور پکڑیں اور خود ہی فیصلہ کروائیں اس سے. تو یہ اس وقت پتہ چلے گا کہ نیت کدھر کی ہے. اچھا، اس کے علاوہ وہ گفتگو کے اندر بھی ہوتا ہے. جی. ایک نفسیاتی شاید بیماری ہے یا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. اب مجھے انگریزی سمجھ نہیں آتی، اب سامنے والا کوئی آیا، اس کو پتہ ہے یار یہ گاؤں کا آدمی ہے، کسان ہے، اب اس کے سامنے جا کے ہاؤ آر یو، واٹ آر یو ڈوئنگ، ویئر آر یو ہوم، واٹ ڈو یو لائک، اس کی بلا بیچارے کیا کہہ رہے بیچارے. اب وہ کہے گا یار یہ تو بہت پڑھی لکھی شخصیت ہے، وہ برغوب ہو جائے گا. تو مطلب یہ کہ آپ اسے کیا کہنا چاہتے ہیں، گفتگو کے اندر ایسے الفاظ استعمال کرنے کے سامنے والا متاثر ہو جائے. اب اس کو پلے کچھ نہیں پڑا، کسان بیچارہ وہ کیا جانے، اس کو تو آپ پوچھو کہ زمین کیسی ہے، بیج کیسا ہے، اس کو یہ پوچھو کہ کس موسم میں فصل کٹے گی. اب آپ اسے انگریزی بول رہے ہو. تو ایسوں کا علاج پتہ کیا ہے؟ انگریزی سنا کہ مجھے بات یاد آ گئی کہ کچھ لوگ ہمیں ملتے ہیں کہ جو انگریزی میں گفتگو کرتے ہیں. یار ان کے گھر میں جو ڈرائیور ہے جو گاڑی چلاتا ہے ان کی، کیا وہ انگلینڈ سے ہو کر آیا، یو کے سے، یہیں کا ہوگا نا، اس کے ساتھ تو اردو بولتا ہوگا نا. ہم سمجھتے یار اس کو اردو نہیں آتی ہوگی، اردو آتی ہے. یہ جو گھر میں باورچی اگر اس نے رکھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ کس میں انگریزی میں گفتگو کرتا ہے، یا مالی کو انگریزی میں بتاتا ہے کہ یہ پتے یوں کاٹو اور یہ گھاس یوں بناؤ اور یہ پانی چھڑکو. اردو بولتا ہے. دکان میں جب جاتا ہے تو کتنے دکاندار ہیں جو انگریزی میں ایم اے کیا ہوا ہے جنہوں نے، سیدھی سی بات ہے. تو جب وہ اردو سمجھتا ہے تو ایسوں کا ایک مبلغ کو میں نے دیکھا تھا کہ وہ انگریزی جب کوئی بولے نا سامنے سے تو وہ انگریزی بول رہا تو سمجھ آتی تھی، ان کو بول بھی سکتے تھے میرا اس نظر نے. تو وہ جب انگریزی بولتا تھا وہ جواب میں اردو میں جواب دیتے تھے. مثلا اس نے پوچھا کہ ہاؤ آر یو، الحمدللہ عز و جل میں خیریت سے. واٹ آر یو ڈوئنگ ناؤ ڈیز، یعنی آج کل آپ کیا کر رہے ہیں. تو میں آج کل الحمدللہ عز و جل پڑھا رہا ہوں جامعۃ المدینہ میں. تو وہ انگریزی ادھر سے چلتی تھی، اردو ادھر سے چلتی تھی، وہ ہار کے بیچارہ اردو پہ آ جاتا تھا. کیا بات. یہ کچھ علاج ہوتا ہے. تو اب ایسوں کو سوچنا چاہیے صحیح کہ وہ عربی، اچھا اب عربی پہ لگا لیں. اب ایک آپ اس علاقے میں بیان کرنے گئے، انہوں نے کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا. قرآن پاک کے جو عربی ہے وہ بھی اس سے مانوس نہیں ہے اتنے. وہ اب آپ ان سے عربی تکلم کر رہے ہیں. ماہذا عربی تکلم مطلب یہ بھی بتا دیں حضور ہمیں. عربی تکلم کر رہے ہیں، عربی تکلم کسے کہتے ہیں؟ عربی تکلم بھی لفظ مشکل ہے. عربی میں کلام کر رہے ہیں، عربی میں کلام کر رہے ہیں، عربی میں بات چیت، گفتگو عربی میں ہو رہی ہے، کر رہے ہیں. صحیح. تو اب اس پہ آپ کہتے ہیں کہ اجلس، اب وہ بیچارہ کیا سمجھے گا اجلس کیا ہے، کہ بیٹھ جاؤ یار تم. تو اب اس کے سامنے آپ عربی بول رہے ہیں، وہ متاثر تو ہو جائے گا یار یہ عربی بھی بولتا ہے یار. تو اب یہ متاثر کرنے کے لیے بولنا سر مجھے نیت کدھر کی ہے. یہ وہی میں نے کہا نا، جج بھی خود بنے، پولیس بھی خود بنے، چور بھی خود پکڑے. اور یہ چور دل کے بہت اندر جا کے چھپا بیٹھا ہے، نکالنا ہم نے. باہر والا نکالے بہت مشکل ہے. ہاں پیر یہ مریدین کو تربیت دے گا، استاد شاگردوں کو تربیت دے گا، والد اپنے بچوں کو تربیت دے گا. بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ گفتگو کے اندر کبھی انگلش بولتے ہیں،
ساتھ ساتھ what you're doing پھر اردو بھی بولتے ہیں، تو اس میں کیا نیت ہوگی کہ اردو بتانا جا رہے ہیں کہ مجھے انگلش بھی آتی ہے، مجھے اردو بھی آتی ہے، ایسا ہوتا ہے کیا؟ مطلب جو بولے اصل میں یہ کہ ساتھ ساتھ انگلش بھی چل رہی ہے، اردو بھی چل رہی ہے گفتگو کے اندر ہی؟ اچھا یہ اسکرین پر اچھا بولنے میں مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر آپ کے جیسے اب سلسلہ ہے ہمارا، اس سلسلے میں میرا حسن ظن ہے کہ ہمارے ساتھ وہ بھی شامل ہوں گے جنہیں اردو بہت کم آتی ہوگی۔ اگر ہم انگریزی میں کچھ جملے بولتے ہیں اور ساتھ میں اردو بھی بول دیتے ہیں تو انگریزی والوں کو انگریزی سمجھ آ جائے گی، اردو والوں کو اردو سمجھ آ جائے گی، اور عربی کے اگر ہم کچھ محاورے بول دیتے ہیں تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو اردو تھوڑی کمزور ہوگی، عربی میں وہ جلدی سمجھ آتے ہوں گے۔ تو یہ اب نیت، اور اگر حاضرین ہی اتنے ہیں کہ سامنے بیٹھے ہیں ان کے باپ دادا نے بھی کبھی عربی نہیں بولی، اب ان کے سامنے آپ عربی میں 2-4 جملے بول رہے ہو، نیت کدھر کی ہے؟ اور پھر دوسرا صاحب اس میں یہ بات بھی تو ہے نا کہ ہمیں تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں جو یہ کچھ کر رہا ہوں، میرے اندر اگر کوئی ایسی بات ہے تو میری نیت اچھی ہے یا نہیں ہے، اس پر غور مجھے خود کرنا ہے۔ کسی کا محاسب بننے کی بجائے اپنا محاسبہ کریں نا ہم لوگ۔ یہ تو ہم نے شروع میں عرض کیا کہ آپ دوسرے کا سٹی اسکین نہ کریں۔ یہاں جو ہم نے مثالیں دی یہ تو ہم ایک دعوت اسلامی کی برکتیں ہیں کہ ہم اس کو لے کے بیٹھے ہیں، یہ امیر سنت کا فیضان ہے، فیضان نیت، جس کو ہم عام کرنے کی دھاپ بٹھانے کے لیے دیکھو میں کتنا ایجوکیٹڈ بندہ ہوں، مجھے انگلش بھی آتی ہے۔ نہیں، یہ ساری باتیں اس کے لیے ہیں جو بات کر رہا ہے، جس کے سامنے ہو رہی ہے وہ بالکل بدگمانی نہیں کرے کہ یہ سامنے کر والا رہا ہے کہ دیکھو بالکل۔ اگر حسن ظن قائم نہیں ہوتا تو بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ ذہن نہیں کام کر رہا کہ حسن ظن کیا قائم کرے تو چپ کر دے، بدگمانی نہ کرے۔ تو ہم تو اس کو پکڑ رہے ہیں کہ جو بول رہا ہے، بالکل جو کر رہا ہے کوئی کام، تو نیت کدھر کی ہے؟ اور یہ امیر سنت کا فیضان ہے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے کہ ہمیں یہ ساری باتیں سیکھنے کی سعادت مل رہی ہے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت نے جو 72 مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں ان میں پہلا مدنی انعام ہی یہ ہے کہ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنی ہیں، اور یہ بھی روایات کے اندر آتا ہے کہ اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کر دے گی، اور اچھی نیت جو ہے وہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یہ حدیث شریف بھی ہم جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہمیں اپنی نیکیوں کو زیادہ کرنا ہے، اپنے ثواب کو بڑھانا ہے، تو ہمیں اچھی نیتوں کی عادت کو اپنانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونا ہے، مدنی انعامات پر عمل کو اپنا معمول بنانا ہے، مدنی قافلوں میں ہمیں سفر کرنا ہے، اور امیر اہل سنت کی صحبت سے فیض یاب ہونا ہے، جو کہ مدنی مذاکروں کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہے، جہاں سے یہ پیاری پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ٹائم ہے کہ میسیجز اور کالز جن کی رہ گئیں انشاءاللہ ان کو پھر اگر کبھی موقع ملا تو شامل کرنے کی کوشش کریں۔ دل برداشت آپ نہیں ہو، اگر آپ کی نیت اچھی تھی، ناشی سننے کی نیت تھی، یا کوئی اپنی جو ہے وہ دینی الجھن دور کرنے کی نیت سے آپ نے کوئی بات پوچھی تھی وہ شامل نہیں ہو سکی، تو آپ کو بہرحال نیت کا اجر و ثواب ضرور مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔